اب ناظرین یہاں پر عظمت اہل بیت ہو رہی ہے ڈے ون سے لے کر ڈے آج تک، یعنی کہ جو کنٹینیو ہے اور الحمدللہ یہ کنٹینیو رہے گا. اہل بیت پر بات ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت پر بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی شان پر بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہونی چاہیے کہ نہ آج تک دیکھیں. میرا جو ایمان ہے، میں صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے بتایا گیا یہ امیر المومنین ہے، میں امیر المومنین کہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو صادق کہا گیا، میں بھی صادق کہتا ہوں. صدیق کہا گیا اپنا، جی صدیق، حضرت عمر، ہاں صدیق کہا گیا. اور حضرت عثمان غنی کو غنی کہا گیا. تو لہذا کوئی ہم نے آج تک اپنا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کو تکلیف ہو. نعوذ باللہ، اپنا جو ہے ایک اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں. کیونکہ میں نے جب سے وہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد آپ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھاری کا لفظ نہیں ہے. اچھا، دو ہم وزن. انی تارکن فیکم مستقلین. اچھا، یہ ہم وزن اس کا مطلب. ہاں، اب اس میں قرآن پاک اور اہل بیت. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، جو مجھے لگا پتا، میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن پاک کو پڑھیں. ناز باللہ، یہ کوئی اپنا جو ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی کہ آپ قرآن پاک کو چھوڑ رہے ہیں اور فلاں کتاب پکڑ لیں. نہیں، میرا تو ایمان ہی نہیں ہے بھائی ان چیزوں پر، میرا تو ان چیزوں پہ ایمان نہیں ہے. مجھے اب یہ لگ گیا پتا کہ اہل بیت اصل رستہ اہل بیت ہے. اس بات پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. ہاں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی کیفیت ہی بابا الگ ہے. اب کوئی دیکھو، جب اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہے، وہ کیفیتوں سے پاک ہے ذات. جو محمد والے محمد نے ہمیں اللہ دیا ہے نا، تمہاری عبادتوں کا اس پہ کچھ اثر نہیں ہے. اس تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہے نا. اس میں تغیر و تبدیلی وہ ٹھنڈا تتا نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں. کیفیتوں کا تعلق ہمارے جسموں سے ہے، تو وہ تو جسمانیت سے پاک ہے. ہاں، اسے سوچنا کفر ہے. کیوں اللہ میرے کو آ گیا اور اللہ کو چلا گیا ہے، وہ آتا جاتا نہیں. یہ پاک محمد مصطفیٰ آقا رحمت کل نے دعوت نزول شیرہ میں پاک جناب ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں بیٹھ کر ادھر جب خطبہ دیا تو یہی جملے سمجھائے ہیں کہ اللہ ایسا ایک ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا. اب جب وہ گنتی میں نہیں آتا تو آپ اس کو گنتی میں کیسے لائیں گے؟ گنتی تمہاری ہوتی ہے، یہ ایک رکعت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، اتنے سجدے کر لیے، اتنی تسبیح کرنی ہے. تمہارے لیے حدیں رکھی ہیں. اب ان کو گھر کو دیکھو تو صحیح کہ وہ ذاتیں کون ہیں. یہ اس میں سے آئی ہیں ظاہر ہو کر، ذات میں سے ذات آئی ہے. اور یہ قرآن تو نازل ہو گیا، تو یہ ناطق قرآن ہے، قرآن سے تو یہ پیدا ہوئیں گے. یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ سمجھو، اس بات کو سمجھو. اچھا، میں نے تو وکالت صدات کی تو وکالت کر رہا ہوں. دنیا کو ورلڈ چینل پہ میں نے یہ بتایا کہ صدات و صدین خمگدیت کی وائرس ہے نا. تو پھر سوچنا پڑے گا نا، ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا. صدات کی میں تعریف کر رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں کہ بابا صدات کے بغیر یہ دین اکمل نہیں ہے. جو صدات اہل بیت نبوہ ہے وہ وارث ہے نا. تو صدات کے پاس تو علم ہوتا ہے، صدات کے پاس جہالت نہیں ہوتی. یہ دنیا سے نہیں پڑھا ہوتا، یہ ماں کے شکم سے پڑھا ہوا آتا ہے. اور بابا جی سید نہیں ہے، درویش ہے. تو ہم نے یہ دیوبند نہیں لگایا، ہم ملنگ ہیں. ہاں،
पर बतूल की चौखट से लिया। अब जो सदाकतें हमारे पास हैं आपने सुनी ही नहीं, है ना। फिर अब हम क्या कहें, जब सैयद में जहालत होती ही नहीं है तो जहाँ से जहालत टपके, फिर आपने खुद गौर करना है कि अपने घर की सदाकत को वकालत तो तुम्हारी कर रहा हूँ, मुकदमा तुम्हारा लड़ रहा हूँ। फिका जाफरिया का ये इल्म जो है ये शुरू से चला आ रहा है। अब दो सवाल, दो बंदे थे, घर से निकले कि चलो जो मिल के मेहनत करेंगे, कारोबार करते हैं तो उस कारोबार में ऐसे करेंगे कि जो जो हमें मिलेगा मुनाफा वो आधा आधा कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। मजदूरी की घर से निकले वो बंदे। और चलते, अच्छा ये जुमला मैं आपको दे दूं, थोड़ा रह गया था। आका रहमत कुल की आमद जब जिस तारीख को मौला मोहम्मद मुस्तफा दुनिया पे ज़हूर किया जनाब आमिना बतूल के हुजरा में, वो कुरान में लिखी हुई है। और जिस चीज़ का वो कुरान है, बेशक वहाबी का हो, सुन्नी का हो, शिया का हो, देवबंद का हो, चिश्ती, कादरी, जितने भी हमारे सिलसिले हैं, जो भी कुरान होगा हर कुरान में मौजूद है। कमाल ये है कि तुम पढ़ते हो तो जब तुम्हें कुरान में पाक मोहम्मद मुस्तफा की आमद लिखी हुई नज़र नहीं आ रही तो अब क्या करूं मैं, मजबूर कर देते हैं मुझे। अपनी जहालतों के पलंदों में बैठकर मैदान इश्क को देखते हो। जब तुम्हें शरीयत की भी तमीज़ नहीं है तो इश्क के मैदान तक कैसे जाओगे। अली मजरुल्लाह जाए तो अब रह जाता बंदा चाय की दुकान पर बैठ कर अली को क्या जान सकता है। ये दीन फितरत है जो हमें मिला। दीन फितरत अमल को कहते हैं। बत्तख का बच्चा तैरता, मुर्गी का नहीं तैरता, वो अंडे से निकले दोनों ही। फितरत अलहदा अलहदा है। ना हराम जानवर जो वो पिछले पाँव पे बैठते हैं पहले, हलाल अगली कोठी पे नहीं टेकता है। ये फितरत है। गोश्त खाने वाले गोश्त खाते हैं तो घास फूस खाने वाले घास फूस खाते हैं, है ना। तो जो अली की औलाद है वो सारी शेर होती है, वो कलमातुल्लाह है। मैं दलीलें आसान आसान दे दे के समझाता हूँ कि एक बंदे ने 10 साल शादी हो गई तो औलाद नहीं हुई, है ना। वो किसी अपने मुर्शद के पास, किसी फ़कीर के पास चला गया। उसने कहा औलाद की इस दौलत से महरूम हूँ तो आप दुआ करें। वो कहता अगले साल ले लेने है ना। मैंने अपने मुर्शदों से सुनी ये बातें, बेखस्मे नहीं है वो तो जुबानों को निजाम दे के रखनी है। अपनी जहालत को बाहर नहीं निकालना, अंदर हजम करना है।